اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم پر لشکر چڑھائے تھے، ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جن نے تم نے نہیں دیکھا، فرشتوں نے ان کے جانوروں کو مار کر بھگا دیا اور ہوا نے ان کے خیمے، سامان، کھانا سب الٹ دیا، تو یہ اسی طرح ذلیل و رسوا ہو کر یہاں سے بھاگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو دیکھ رہا تھا۔ جب یہ تمہارے اوپر کی طرف سے بھی آ گئے یعنی خیبر کی طرف سے، اور نیچے کی طرف سے بھی آئے یعنی مکہ کی طرف سے، اور جب آنکھیں پھرنے لگیں اور کلیجے حلق کو آ گئے اور اللہ کے بارے میں تم کچھ گمان کرنے لگے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کچھ بڑی آزمائش کا فیصلہ فرما لیا۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، ایمان والوں کا شدید امتحان ہوا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، خوب جھنجھوڑے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت عطا فرمائی۔ اور یہ منافق لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے اس غزوے کے وقت میں کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے تو سب دھوکے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ بات انہوں نے اس وقت کہی غزوہ احزاب کے لیے، جب یہ خندق کھودی جا رہی تھی دفاع کے لیے، اس میں ایک بڑا پتھر آ گیا جو صحابہ کرام سے نہ ہل رہا تھا نہ کہیں ٹوٹ رہا تھا۔ کافی انہوں نے کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہو پا رہا تھا، اس کی وجہ سے کھدائی کا کام رک گیا اور جو ہے وہ سارا کام خراب ہونے کا اندیشہ ہو گیا، کیونکہ بہت بڑی چٹان تھی، اب اس کو ہٹایا نہ جاتا تو راستہ تبدیل کرنا پڑتا، تو وہاں سے جو خندق عبور کرنے کی جگہ بن جاتی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا یا رسول اللہ یہ ہم سے نہیں ہٹ رہی، آپ اس کا کچھ کریں۔ تو حضور وہاں تشریف لائے، کدال ہاتھ میں لے کر اس پر ماری تو ایک روشنی نکلی اس میں سے اور تھوڑی سی اس میں دراڑ پڑ گئی، تو حضور نے تکبیر کا نعرہ لگایا۔ پھر دوسری بار ماری تو اور زیادہ گہری دراڑ پڑی اور روشنی بھی ذرا بڑی نکلی، اور حضور نے پھر پہلے سے زیادہ آواز کے ساتھ تکبیر کا نعرہ لگایا۔ تیسری ضرب پر وہ پتھر جو ہے بالکل پاش پاش ہو گیا اور بہت بڑی روشنی اس میں سے نکلی۔ سب صحابہ نے دیکھا کہ بڑی ایسے چمکدار روشنی اس میں سے نکلی، اور حضور نے دونوں بار سے زیادہ بڑی آواز میں نعرہ لگایا۔ تو جب یہ معاملہ ہو گیا اور وہ چٹان بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی، کچرا باہر نکال دیا، تو صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ روشنی اور پھر آپ کا نعرہ لگانا اس کا کیا ماجرا تھا؟ حضور نے فرمایا جب پہلی بار اس پر جو ہے وہ روشنی نکلی چھوٹی، تو اس میں نے یمن کا علاقہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے ہاتھوں پر فتح کرایا، اور دوسری بار جب اس میں سے روشنی نکلی بڑی تو اس میں نے کیسر کا سرخ محل دیکھا، روم کے بادشاہ کا، کہ تو تم نے اسے بھی فتح کیا، اور تیسری بڑی روشنی میں کسرا کا سفید محل جو مدائن میں تھا، وائٹ ہاؤس، وہ دیکھا کہ تم نے اسے بھی فتح کیا، تو اس پر بڑا نعرہ لگایا، کیونکہ یہ سب سے سخت دشمن تھے اسلام کے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں فتوحات کی بشارت دی، تو صحابہ کرام ساری کیفیت بھول گئے کہ ہم کس پریشانی کے عالم میں کھڑے ہیں، اور کیا ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، دفاع کا سامان نہیں ہے، اور خندق کھود رہے ہیں سب کچھ، تو انہوں نے بھی خوشی سے نعرے لگائے۔ یہ منافقین جو دور دور تھے یہ آئے، انہوں نے کہا کہ کس بات کے نعرے لگ رہے ہیں اور کس بات کی خوشی ہو رہی، پوچھا تو صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت ہوئی اور انہوں نے ہمیں سنائی، اس پر ہم خوشی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بہت تان کیا اور مسلمانوں پر بہت ہنسے اور کہا کہ دیکھو کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں، لڑنے کا سامان نہیں ہے، اور باتیں کر رہے ہو کہ ہم روم بھی فتح کریں گے اور فارس بھی فتح کریں گے اور فلاں۔ کہا یہ سب دھوکے کی باتیں ہوتی ہیں نعوذ باللہ، ابھی چونکہ تمہیں لڑانا ہے یا میدان میں اپنے ساتھ کھڑا رکھنا ہے تو اس لیے تمہیں جھوٹے جھوٹے وعدے سنائے جا رہے ہیں کہ یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تمہاری حالت یہ کہ آج تم اتنی چھوٹی سی 4-5 ہزار کا لشکر سامنے ہے، اس سے لڑنے کی تمہارے اندر قوت نہیں ہے، اور تم جا کر روم و فارس کو فتح کرو گے، اس طرح کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ منافق چونکہ ظاہر بین ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے وعدوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف دھوکے کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ دوسری شرارت یہ کی کہ قالت طائفۃ منہم یا اہل یثرب، مسلمانوں کو آ کر کہا لا مقام لکم فارجعوا، یہاں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہیں شہر میں اور شہر کے اندر رہ کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر دفاع کرو، یہ خندق کھودنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اتنی محنت کر رہے ہو، کفار آئیں گے خندق پار کر لیں گے، تمہاری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو کہا کہ مسلمان یہاں سے ہٹے، تو یہ مہم چلائی مسلمانوں کے اندر، جو جس سے بھی کوئی تعلق تھا، قرابت تھی، اس سے مل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے جائیں، یہاں نہ ٹھہرے رہیں۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک جماعت نے حسب عادت بہانے کی آ کر اور کہا اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر خالی ہیں اس لیے ہمیں اجازت دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھر خالی نہیں ہیں، يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، صرف یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور آپس میں یہ طے کر چکے تھے بیٹھ کر
کہ مشرکین کا اور یہود کا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، مسلمان بچیں گے تو نہیں. یقینی طور پر ایسا ہوگا کہ وہ یہاں پر میدان میں خندق کے سامنے مسلمانوں کو شکست دینے کے بعد مدینہ آئیں گے اور یہاں آ کر گھروں میں قتل عام کریں گے بقیہ مسلمانوں کا. تو ہم سب اس وقت کفر قبول کر لیں گے اور اسلام پر قائم نہیں رہیں گے، بلکہ ان کا دین قبول کر لیں گے تاکہ وہ ہمیں نہ مارے. تو آپس میں یہ فیصلہ کر کے بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا کہ اگر لشکر مدینہ کی گلیوں میں ان پر داخل ہو گیا اور پھر انہیں فساد کی طرف بلایا کہ یا تو کافر ہو جائیں یا کفار کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں، دونوں فساد ہیں، لآتوہا، تو یہ ان کی بات مان لیں گے. وما تلبسوا بہا الا یسیرا، اور ذرا بھی دیر نہیں کریں گے یہ بات ماننے میں، پرویز مشرف کی طرح ایک کال پر ڈھیر ہو جائیں گے. تو یہ اسی زمانے کے منافقین سے اللہ رب العزت نے ان کی علامت بتا دی اور کہا کہ جب ایسی کسی بات کی طرف بلائے جائیں کہ کفر کریں یا کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتے، فوری طور پر اس بات کو مان لیتے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پہلے عہد کر رکھے تھے کہ ہم کبھی پشت نہیں پھیریں گے، آج پھر یہ پیٹ پھیر کر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ کا عہد پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ بار بار یہ عہد تم نے کیسے توڑا. قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ میدان جنگ سے بھاگنا، موت سے بھاگنا، قتل سے بھاگنا یہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا اور دنیا سے اتنا ہی فائدہ اٹھا پاؤ گے جتنا اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، اس سے زیادہ نہ جی پاؤ گے نہ اس سے زیادہ دنیا کما پاؤ گے. اللہ تعالیٰ جو نفع پہنچانے کا ارادہ کر لیں، اگلی آیت میں حقیقت بیان فرما دی، جو نفع پہنچانے کا ارادہ کر لیں دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس نفع کو نہیں روک سکتی کسی مسلمان سے، اور جو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیں دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس نقصان سے مسلمان کو نہیں بچا سکتی. تو یہ بات فضول ہے کہ تم میدان جہاد سے بھاگنے کو اپنے لیے یہ سمجھ رہے ہو کہ اس سے شاید تمہاری عمر بڑھ جائے گی یا دنیا میں تمہارا رزق اور مال بڑھ جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کی لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے.